اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے وہ ان خواتین کی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میدان جہاد میں عملاً جہاد کیا، تلوار اٹھایا۔ روم کے ساتھ صحابہ کرام کی جنگ ہوئی تو قافلہ روانہ ہوا روم کی طرف، غمسان کے علاقے میں پہنچا۔ حضرت خالد بن ولید اور تمام صحابہ جا رہے ہیں۔ قافلے میں سے ایک شخص نکلا جس کا سرخ عمدہ گھوڑا، جسم پر زرہ پہنے ہوئے، اس زرہ کے اوپر سیاہ لباس پہنا ہوا گھوڑے کے اوپر شاہ سوار جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، چہرہ اور بدن تمام جھکا ہوا، آنکھوں میں ایمانی اور جہادی جذبہ، سر پہ سبز امامہ باندھا ہوا، کمر کسی ہوئی۔ اب تمام صحابہ کی نظریں اس شخص کی طرف تھی کہ یہ کون ہے۔ قافلے سے ایسے نکلا کہ تمام صحابہ کی نظریں اس شخص کی طرف ٹک گئی۔ سارا قافلہ پیچھے، وہ شخص سوار آگے جا رہا ہے، اور کفار روم کے اندر ایسا گھسا کہ جو بھی سامنے ایسی گردن اتارتے جا رہے ہیں، لاشیں پہ لاشیں گرتی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہیں، آپس میں بحث و مباحثہ ہونے لگا، گفتگو ہونے لگی، پوچھنے لگے کہ یہ شخص سوار ہے کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں۔ جب باہر آیا کفار سے نکل کر تو ان کی تلوار جو نیزہ تھا نا، نیزہ ایک چمکدار لمبا نیزہ ان کے ہاتھ میں تھا، وہ خون سے آلود ہو چکا تھا۔ اب چہرے پہ بھی پردہ ہے، جسم پر بھی پردہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، بار بار پوچھا کہ تو کون ہے۔ نے کہا میں نافرمانی کی وجہ سے اعراض نہیں کر رہا، یعنی امیر کی اطاعت ضروری ہے نا، آپ پوچھ رہے ہیں تو میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ اور پردہ کی حالت سے ایک نسوانی لہجہ سوار بولا کہ میں کوئی مرد نہیں ہوں، میں ایک عورت ذات ہوں، اور میرا نام خولہ بنت ازور ہے۔